بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جون کا موسم تھا اور سوزن ہیکمین نامی یہ لڑکی اپنے گھر کے قریب ہی واک کر رہی تھی۔ سوزن نے بتایا کہ اسے واک کرتے ہوئے ایک انڈا ملا۔ اس انڈے کو دیکھ کر سوزن یہ بات بتا سکتی تھی کہ اس انڈے کو اس کی ماں نے جان بوجھ کر پھینکا تھا اور اس کی ماں کا کہیں بھی آس پاس کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس انڈے پر کریکس پڑے تھے، جس کا واحد مطلب یہ تھا کہ یہ کسی اونچائی سے گرا ہے۔ اس انڈے کو اٹھانے کے بعد سوزن نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر موجود بچہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ حرکت بھی کر رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر سوزن کو اس کی قسمت پر بڑا ہی رشک آیا۔ سوزن اس چڑیا کے بچے کو انڈے سے نکلتے دیکھ ہی رہی تھی اور قدرت کے ان مناظر نے اس کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کچھ ہی ساعتوں کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں چڑیا کا ایک نومولود بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ یہ بچہ اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا اور اسے نہ صرف محبت کی ضرورت تھی بلکہ کھانے کی بھی اسے طلب تھی، جس کا سوزن کے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا۔ کیا سوزن اس پرندے کے بچے کو ایک ماں کی طرح پال سکتی تھی؟ شروع میں تو سوزن نے اس کو واپس اس کے گھونسلے میں چھوڑنے کا سوچا، لیکن اسے یہ گھونسلہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس کا ایک ہی واحد مطلب تھا جسے فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ سوزن نے بتایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس معصوم بچے کو مرنے نہیں دوں گی۔ اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے اسے اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آنا تھا۔ گھر آ کر اس نے کچھ جگاڑ لگا کر ایک عارضی انکیوبیٹر بنا لیا تاکہ یہ بچہ گرم رہ سکے۔ اس نے آج تک کسی بھی پرندے کو نہیں پالا تھا، اس لیے وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہی تھی کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اس نے اپنے کچھ دوستوں کو کال کی جن نے کچھ پرندے ایسے ہی بچپن سے پالے تھے، لیکن ان تمام نے اسے یہ بری خبر دی کہ اس بات کے بہت ہی کم امکانات ہیں کہ یہ چڑیا کا بچہ ایک رات بھی بن ماں کے زندہ رہ پائے گا۔ کیا ناظرین یہ بات سوچتے ہیں کہ سوزن نے اس خبر کے بعد دل ہار دیا ہوگا؟ اس بچے کے تاریک مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کے باوجود بھی سوزن نے اس بچے کا اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کر خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح جاگنے کے ساتھ ہی وہ اس پرندے تک گئی اور یہ دیکھ کر اسے امید کی کرن نظر آئی کہ یہ بچہ زندہ ہے۔ سوزن اب ایک پتلی سی سرنج کی مدد سے اس کو ویسے ہی کھانا دیتی جیسے پرندے اپنے بچوں کو چونچ سے کھانا دیتے ہیں۔ اگلے کچھ ہفتوں میں ہی سوزن کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ چڑیا کے ایک بچے کو پالنا انسانی بچے کو پالنے سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ ہر دن اس بچے کو ہر 30 منٹ کے بعد کھانا ڈالنا پڑتا تھا۔ جس طرح انسانی بچے کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بھوک لگ جاتی ہے، ویسے ہی ہر 30 منٹ کے بعد یہ بچہ بھی بھوکا ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر آنا شروع ہو گئے اور اب وہ ایک پرندے کی طرح ہی لگتا تھا۔ بدقسمتی سے وہ ابھی بھی اتنا چھوٹا تھا کہ سوزن اس بات کو سمجھ سکے کہ آخر وہ کس نسل کا پرندہ ہے، لیکن سوزن اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر یکسو تھی۔ وہ اس لیے اس کی نسل کو جاننا چاہتی تھی تاکہ وہ اس بچے کو وہی خوراک ڈال سکے جو کہ یہ عام طور پر کھاتے ہیں۔ آخرکار ایک دن اس معصوم نے پہلی بار آنکھیں کھول دیں۔ آج اس نے پہلی بار اپنی اس ماں کو دیکھا تھا جس نے اس کو اتنے عرصے تک پالا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرندہ بڑا ہوتا گیا اور اب اس کے جسم پر مکمل طور پر آ چکے تھے اور اب یہ سوزن سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اڑنا بھی سیکھ رہا تھا۔ سوزن اب اس پرندے کو پہچان چکی تھی اور یہ ایک سٹارلنگ تھی۔ سوزن اس کو واپس جنگل میں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پلانز بدل گئے کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ یہ پرندہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے وہ کسی اور پرندے کو نہیں پہچانتا تھا اور یوں جنگل میں زندہ رہنے کے اس کے امکانات بہت ہی کم تھے، اور اگر سوزن اسے چھوڑ دیتی تو وہ یقیناً مر جاتا، جو کہ سوزن کسی بھی صورت ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جس علاقے میں سوزن رہتی تھی وہاں پر سٹارلنگز کو قانونی طور پر گھر میں رکھا جا سکتا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس پرندے کے لیے ہمیشہ سے ایک گھر اور اس کو کھانا دینے والی یہ عورت موجود رہے گی۔ اگرچہ اس پرندے کو اب کبھی بھی جنگل میں نہیں چھوڑا جا سکے گا، لیکن اگر سوزن اس کی جان نہ بچاتی تو اس کی موت یقینی تھی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔